ایک مرتبہ شاہ حبشہ نے شہنشاہ دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں قیمتی تحائف بھیجے جو کہ مستحقین میں تقسیم کیے گئے۔ شاہ حبشہ نے ایک مرتبہ ایک بیش قیمت جواہر نگار ایک جوڑا بازو بند حضرت سیدۃ النساء العالمین رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے علیحدہ بھیجا اور یہ تاکید مزید کی کہ یہ تحفہ بنت رسول کو پہنچا دیا جائے۔ چنانچہ جب وہ بازو بند شہزادیہ مصطفیٰ کے گھر پہنچا دیے گئے، جناب سیدہ کو تو زیورات سے محبت ہی نہیں تھی، اس لیے کہ انہوں نے الفقر و فخری کہنے والے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی گود میں پرورش پائی تھی، انہیں ان زیورات کی چاہت بھی کیسے ہو سکتی تھی۔ بہرحال نجاشی کے ہدیہ کیے ہوئے بازو بند اس لیے پہن لیے تاکہ اسے اس کا پورا اجر و ثواب حاصل ہو جائے۔ ابھی سیدہ نے بازو بند پہنے ہی تھے کہ یتیموں کے والی، غریبوں کے حامی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے آئے۔ جناب سیدہ ابا حضور کے استقبال کے لیے کھڑی ہوئی اور دست مبارک کو بوسہ دیا۔ امام الانبیاء شہ ہر دو سرا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیٹی کے سر پر دست شفقت پھیرتے ہوئے فرمایا، بیٹی یہ جواہر نگار کنگن تم نے کہاں سے پسند کر لیے؟ کہاں سے پسند کر لیے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم دنیا کے بدلے آخرت کو ترجیح دیتے ہیں؟ جناب سیدہ نے عرض کی، ابا حضور یہ نجاشی کا تحفہ بھیجا ہوا تھا، میں نے پہن لیا اور ابھی اتار دیتی ہوں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام واپس تشریف لے گئے تو جناب سیدہ نے کنگن اتارے اور فروخت کرنے کے لیے بھیج دیے۔ کنگن جو بازار پہنچ چکے تھے مگر بنت رسول کی آنکھوں میں آنسوؤں کی لڑیاں بہہ رہی تھی۔ آپ یہ فرما رہی تھی کہ کاش میں یہ کنگن نہ پہنتی جو میرے ابا جان کے پریشان ہونے کا سبب بنے، اے اللہ میری خطا معاف فرما دے۔ چنانچہ جب بازو بند فروخت ہو گئے، جب بازو بند بیچ دیا گیا، ان کی قیمت سیدہ کے ہاتھ میں آئی تو آپ نے اسے مدینہ منورہ کے غریبوں، یتیموں، مسکینوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ جب چوکھٹے فاطمہ پر فقیروں کا شور و گل کی آواز آقا علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچی تو سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ یہ شور و گل کیسا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ حضور سیدہ فاطمہ کی نجاشی نے جو بازو بند بھیجے تھے سیدہ نے اسے فروخت کر دیا ہے اور اب وہ رقم محتاجوں میں تقسیم ہو رہی ہے۔ جب آپ نے یہ بات سنی تو آپ پا برہنہ حضرت سیدۃ النساء کے پاس پہنچے اور اپنی پیاری بیٹی کو آغوش میں لیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے فرمایا، اے بیٹی ہمیں تو روز قیامت گناہوں کی شفاعت کرنا ہے، اس لیے دنیا کی راحت کو چھوڑ کر ہم نے فقرا اختیار کر لیا ہے۔ حضرات یہ ہے خاتون جنت، ذرا سا بھی ابا حضور کو تکلیف میں دیکھنا نہیں چاہتے اور دنیا کی زیورات سے بیزار ہو کر رکھتے ہیں۔ سید الانبیاء حبیب کبریا علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ مقدسہ میں ایک سائل نے صدا دیتے ہوئے عرض کیا کہ میں فاقے سے ہوں۔ اس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں جلوہ افروز تھے۔ اس وقت گھر میں روٹی کا سوکھا ہوا ٹکڑا بھی موجود نہ تھا جو کہ سائل کو عطا کیا جاتا۔ آپ نے اس سے فرمایا، تم میری بیٹی فاطمہ سیدہ فاطمہ کے دروازے پر چلے جاؤ۔ سائل چوکھٹے بطول پر حاضر ہو گیا اور عرض کیا، اے اہل بیت رسول، میں کئی روز سے بھوکا ہوں، مجھے کھانا عنایت فرمائیں۔ مادر حسنین کریمین نیرین شہیدین جمیلین نے جب سائل کی درد بھری آواز سنی تو دل بھر آیا، مگر سیدۃ النساء العالمین کے گھر میں بھی 2 روز سے فاقہ تھا اور کچھ چیز بھی ایسی نظر نہ آتی تھی جو سائل کو دے دی جائے۔ آخر ایک بکری کی کھال کے مصلی پر نظر پڑی جس پر حسنین کریمین شہزادگان بطول آرام فرماتے۔ جناب سیدہ نے دونوں شہزادوں کو مصلی سے اٹھایا اور زمین پر لٹا دیا اور اسے جھاڑ کر سائل کو عطا کر دیا اور فرمایا، اسے فروخت کر کے اپنی ضرورت پوری کر لو۔ حضرات یہ ہے سیدہ فاطمہ، یہ ہے بنت رسول،
یہ ہے جوزہ مولا علی، اپنے گھر میں یہ ہے آل رسول، بھوکے رہ کر کے غریبوں کو کھلا دیتے ہیں، بھوکے رہ کر کے غریبوں کو کھلا دیتے ہیں۔ ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدۃ النساء کے پڑوس میں رہنے والی ایک عورت کا شانہ ولایت پہ آئی، اس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا، جاس کا کرتا پھٹا پرانا تھا، جس کا کرتا پھٹا پرانا تھا۔ بچے کے اس پیرہن کو دیکھ کر سیدہ تڑپ گئی۔ ادھر اس عورت نے سوال کر دیا کہ اے سیدہ، اگر تیرے شہزادگان میں سے کسی کی اتری ہوئی قمیص ہو تو میرے بچے کو عنایت فرما دیجئے۔ حضرت سیدہ پہلے ہی بچے کی پھٹی ہوئی قمیص دیکھ کر پریشان تھی۔ آپ نے اپنے بیٹے حضرت حسن مجتبیٰ جو اس وقت سو رہے تھے، اس کے گلے میں سے قمیض اتار کر اس بچے کو دے دی، اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک پرانی قمیض دھو کر پہنا دی۔ سیدۃ النساء نے اپنی ضرورت کو نظر انداز کر کے سائل کی ضرورت کو پوری فرما دیا۔ حضرات، یہ ہے اہل بیت، یہ ہے آل رسول، یہ ہے رسول کی شہزادی۔ بنی سلیم کے قبیلے میں ایک اعرابی دربار رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، اور آتے ہی بڑے بے ادبی سے کلام کرنے لگا۔ سید المرسلین علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام نے جب اس کا یہ رویہ دیکھا تو غصے سے سب کے چہرے سرخ ہو گئے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار میان سے باہر نکالی تاکہ اس گستاخ کا سر قلم کر دیا جائے، مگر رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فاروق اعظم کو ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ آپ کے اخلاق حسنہ کو ملاحظہ کر کے اس اعرابی کے دل کی دنیا بدل گئی، اور وہ تاجدار دو جہاں سرتاج مرسلاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں گر پڑا اور کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ پھر عرض کی، آقا مجھے بھی اپنے غلاموں میں شامل کر لیجئے۔ بعدہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نہایت مفلس و نادار اور فاقہ سے ہوں، اور میرے اہل خانہ بھی فاقے سے ہیں، میری حاجت روائی فرمائی جائے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، تم میں سے کون ہے جو اس اعرابی کو اونٹ دے دے؟ یہ سن کر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کیا، آقا میرے پاس ایک ہی اٹھنی ہے، میں ابھی لائے دیتا ہوں۔ پھر سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو اس کے ننگے سر کو ڈھانپے؟ تو حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اپنے سر سے امامہ اتار کر اس کے سر پہ رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو اس فاقہ مست کو اس کے اہل خانہ کے لیے کھانے کا سامان مہیا کرے؟ یہ فرمان نبوی سن کر تمام صحابہ کرام ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ یہ سعادت کس کے حصے میں آتی ہے۔ پھر وہ فقر و فاقہ کا زمانہ تھا، جب کوئی بھی نہ اٹھا تو آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اسرائیل کو ساتھ لے کر جاؤ اور مدینہ منورہ کے مہاجر و انصار کے مکانوں میں لے جاؤ، جہاں سے بھی ہو سکے اس کی حاجت پوری کر دو۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اعرابی کو ساتھ لے کر مہاجرین انصار کے مکانوں پر گئے، مگر ہر طرف سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ آخرکار انہوں نے سوچا کہ اس در اقدس پر جانا چاہیے جہاں سے کبھی کوئی سوالی خالی نہیں لوٹا ہے۔ حضرت سلمان فارسی اس اعرابی کو لے کر کے حضرت سیدۃ النساء کی چوکھٹ پر حاضر ہوتی ہے۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا ہے، بھوکے رہ کر کے غریبوں کو کھلا دیتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعرابی کو لے کر کے سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پر پہنچے اور عرض کی، یا سیدہ، یہ ایک سائل ہے، یہ ایک سائل
یہ ایک سائل ساتھ لایا ہوں، یہ خود بھی بھوکا ہے اور اس کے گھر والے بھی فاقے سے ہیں۔ سیدۃ النساء نے جب یہ بات سنی تو اپنے گھر پر نظر ڈالی، مگر گھر میں کوئی بھی ایسی چیز نظر نہ آئی تھی جس سے اس سوالی کی حاجت کو پوری کی جا سکے۔ آپ کے پاس صرف ایک ہی چادر تھی جس کی طرف بار بار نظر جا رہی تھی۔ چنانچہ آپ نے اپنی چادر تطہیر اٹھائی اور یہ کہتے ہوئے حضرت سلمان فارسی کو دے دی کہ اس چادر کو شمعون یہودی کے پاس لے جاؤ اور اسے کہنا کہ یہ بنت رسول کی چادر ہے، اسے خرید لو اور اس کے عوض جتنا غلہ دینا چاہو اس سائل کے دے دو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ردائے پاک کو لیا اور شمعون یہودی کے پاس پہنچ کر سارا واقعہ بیان کر دیا۔ شمعون نے جب یہ واقعہ سنا تو چادر تطہیر کے بدلے اس اعرابی کو غلہ دے دیا۔ اعرابی کا کام بھی بن گیا اور اس کے ساتھ ہی شمعون یہودی کی تقدیر بھی بدل گئی، اور دل میں سوچنے لگا کہ جس نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صاحبزادی کا ایثار کا یہ عالم ہے وہ واقعی سچے نبی ہے۔ چنانچہ اس نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا اور سیدۃ النساء کی ردائے پاک واپس بھیج دی۔ حضرت علامہ اس مقام پہ فرمایا، مرزائے تسلیم را حاصل بطول، مادرہ را اسوہ کامل بطول، بہر محتاج دلش آنکھ گونا سخت، با یہودی چادر خدرا فروخت۔ حضرات، یہ ہے بنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ ہے مقام فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آنے والا سائل آج تک کوئی سائل واپس نہیں لوٹا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خضرواں عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ حضرات، حضرت سید النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے ابا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی ایک لمحہ کے لیے بھی برداشت نہ کر سکتی تھی۔ چنانچہ جب تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دار فانی سے پردہ فرما لیا تو جناب سیدہ شب و روز اپنے ابا جان کے فراق میں روتی رہتی۔ اسی درد و علم میں 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ ایک دن مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم گھر تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بنت رسول الثقلین نے حسنین کریمین نیرین شہیدین جمیلین کو نہلا کر کپڑے پہنائے اور زلفیں سواری اور اپنے ہاتھ سے آٹا گوندھ کر انہیں کھانا کھلایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ مصروفیت دیکھی تو فرمایا، اے نور چشم رحمت للعالمین، اے حسنین کی مادر مہربان، کیا وجہ ہے کہ آج تم نے اپنے خلاف معمول بڑے اہتمام کے ساتھ شہزادگان کو نہلایا اور پھر خود اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا ہے؟ مولا کائنات کے اس سوال پر مخدومہ کائنات حضرت زہرا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا، اے میرے سرتاج، ہماری اور تمہاری جدائی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ آج رات مجھے خواب میں ابا حضور کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ کیا دیکھتی ہوں کہ آپ میرے سرحانے تشریف فرما ہے اور ادھر ادھر ملاحظہ فرما رہے ہیں جیسے کسی کا انتظار ہو رہا ہو۔ جو ہی میں نے ابا حضور کو دیکھا تو بےتاب ہو کر پکاری، اے ابا جان آپ کہاں ہیں؟ میں تو آپ کے لیے بے چین و بے قرار ہوں اور آپ کی فرقت میں تڑپ رہی ہوں۔ تو سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے جان پیدار، ایام فراق گزر گئے اور وقت وصال قریب آ گیا ہے، اب تم جلد ہی مجھ سے آ ملوگی۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ اس خواب کو بیان کرنے کے بعد جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے حسنین کریمین کے ابا جان، میرا خیال ہے کہ آج شب میں تم سے جدا ہو جاؤں گی، اس لیے اپنے ہاتھ سے روٹیاں پکا کر اپنے حسنین کریمین نیرین شہیدین جمیلین کو کھلا رہی ہوں اور انہیں کپڑا پہنا کر دولہا بنا رہی ہوں۔ میرے وصال کے بعد میرے شہزادگان یتیم ہو جائیں
جائیں گے اور میرے بعد روٹی کس سے مانگیں گے؟ وہ امی کہہ کر کسے پکاریں گے؟ نہ معلوم ان کے کپڑے کوئی دھوئے یا نہ دھوئے۔ حضرت مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سیدہ کی گفتگو سنی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جناب سیدہ نے عرض کی، اے شیر خدا غم مفارقت میں صبر کرنا، میرے وصال کے بعد نہ رونا، تمہارے رونے سے میرے حسنین کریمین کو صدمہ ہوگا اور ان کے صدمے سے میری روح بے چین و بے قرار ہوگی، پریشان ہوگی۔ پھر مخدومہ کائنات نے چند وصیت فرمائی، اگر میری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو خدا کے لیے معاف فرما دیں۔ میری دوسری بات یہ ہے کہ میرے وصال کے بعد میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، ان پر شفقت فرمانا، انہیں رونے نہ دینا، انہیں یتیمی کا احساس نہ ہونے دینا۔ تیسری وصیت کی کہ میرا جنازہ رات کے وقت اٹھانا۔ چوتھی وصیت یہ ہے کہ مجھے بھلا نہ دینا، میری قبر پر تشریف لاتے رہنا اور میرے لیے دعائے خیر فرماتے رہنا۔ یہ وصیتیں سن کر جناب مولا علی مشکل کشا کے آنکھیں اشک بار ہو گئی اور روتے ہوئے فرمایا کہ تمہاری وصیتوں پر پورا عمل کیا جائے گا۔ بعد ازاں حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت اسماء بنت امیس جوزہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف متوجہ ہوئی اور ان سے فرمایا کہ اے اسماء، مجھے اس بات کی زیادہ فکر ہے کہ میرا جنازہ جب باہر جائے گا تو لوگ دیکھیں گے۔ حضرت اسماء نے عرض کیا کہ یا سیدہ، میں نے حبشہ میں دیکھا ہے کہ عورتوں کے جنازوں پر نرم شاخوں کو کمان کی طرح باندھ کر اوپر سے چادر ڈال دیتے ہیں، اسی طرح جنازہ نکالنے سے پردہ دری نہیں ہوتی۔ جناب سیدہ نے وہ گہوارہ بنوا کر ملاحظہ فرمایا اور بہت خوش ہوئی۔ پھر وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ اسی گہوارے میں اٹھایا جائے، اے اسماء مجھے غسل بھی تم دینا۔ پھر جناب سیدہ نے حضرت اسماء سے فرمایا کہ تم تھوڑی دیر کے لیے حجرہ سے باہر چلی جاؤ تاکہ میں تھوڑی دیر اپنے رب کے حضور مناجات عرض کر لوں۔ حضرت اسماء حسب حکم باہر تشریف لے گئی۔ چند لمحے گزرنے کے بعد جب آپ کے دل میں کچھ خیال آیا اور دروازے کے قریب آ گئی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دروازے پر کان لگایا تو اندر سے آہو فغان کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت اسماء بےتاب ہو کر حجرے کے اندر تشریف لے گئی تو کیا دیکھتی ہے کہ مخدومہ کائنات بنت رسول سیدہ بطول حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ خدا بندی میں سجدہ ریز ہے اور روتے ہوئے بارگاہ خدا بندی میں یہ دعا مانگ رہی ہے، اے میرے پروردگار، میرے ابا حضور نبی کریم علیہ السلام کے صدقے سے میرے جگر گوشوں کو میرے وصال کے بعد صبر عطا فرمانا۔ اے اللہ میرے ابا حضور کے صدقے میرے خطا معاف فرمانا۔ اے اللہ میرے ابا جان کے صدقے میرے ابا حضور کے گناہگار امتیوں کی بخشش فرمانا۔ اے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ مناجات سنی تو آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جب حضرت اسماء کے رونے کی آواز سنی تو سجدے سے سر اٹھایا اور فرمایا، اے اسماء میں نے تم سے کہا تھا کہ تم تھوڑی دیر بعد باہر تشریف رکھنا۔ حضرت اسماء پھر باہر چلی گئی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر باہر آ گئی اور کچھ دیر انتظار کیا، پھر میں نے دروازہ پر آہستہ آہستہ آواز دی، یا قرۃ عین الرسولہ۔ پھر کچھ جواب نہ ملا تو پھر پکارا، یا سیدۃ النساء یا بنت مصطفیٰ۔ پھر بھی جواب نہ ملا تو میں بےتاب ہو گئی اور بےتاب ہو کر کے اندر داخل ہو گئی۔
اندر داخل ہو گئی، اندر داخل ہو گئی اور آپ کے چہرے نور انور سے روئے مبارک کو ہٹایا تو دیکھا کہ آپ کی روح کب سے انصری سے پرواز کر کے دارالفنا سے دارالبقا کی طرف پرواز کر چکی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات یہ تو بنت رسول کا معاملہ تھا۔ اب دیکھیں حضرت سرکار مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ملاحظہ کرے۔ رحمت دو عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں جلوہ گری فرمائی تو ایک دن آپ نے صحابہ کرام کے درمیان اخوت کا تعلق قائم کر دیا، یعنی ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا، آپس میں برادران تعلقات قائم فرما دیے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی خدمت اقدس میں روتے ہوئے آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے صحابہ کرام کے درمیان بھائی چارہ قائم کر دیا ہے مگر مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سن کر کے ارشاد فرمایا، اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ قربان جاؤ عظمت مرتضیٰ پر کہ جنہیں رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا و آخرت میں اپنا بھائی فرمایا ہے، مگر اس کے باوجود حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی آپ کو کبھی بھائی کہہ کر کے نہ پکارا ہے۔ جب بھی پکارا تو کہا یا رسول اللہ، جب بھی پکارا تو کہا یا حبیب اللہ، جب بھی پکارا تو کہا یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جب انہوں نے ایسے نہیں پکارا تو پھر کسی ایرے غیرے نتھو خیرے کا کیا حق ہے کہ وہ محبوب رب العالمین کو بڑا بھائی کہہ کر پکارے۔ کسی نے خوب کہا ہے، اس میں احمد کی تعظیم کے منکرو اس کی عظمت کو قرآن میں دیکھ لو، اس میں احمد کی تعظیم کے منکرو ان کی عظمت کو قرآن میں دیکھ لو۔ بے لقب ان کا نام مبارک کہیں ان کے معبود نے بھی پکارا نہیں۔ دوستو میں عرض کر رہا تھا امام الانبیاء امام الاولیاء سے محبت فرماتے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بخاری شریف میں ہے، قال علی انت منی وانا منک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علی سے تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے، علی مجھ سے ہے اور اے علی میں تجھ سے ہوں اور مجھ سے اور میں تجھ سے۔ اور قرآن میں ہے علی مع القرآن والقرآن مع العلی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ حضرت علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ، صاحب قرآن علی کے ساتھ اور علی صاحب قرآن کے ساتھ، وہ نبیوں کے شہنشاہ، یہ ولیوں کے بادشاہ، وہ امام الانبیاء ہے، یہ سرتاج الاولیاء ہے، وہ مصطفیٰ ہے، یہ مرتضیٰ ہے۔ کملی والے آقا نے فرمایا، اے میرے امتیو، میرا کلمہ پڑھنے والوں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، عبادت و حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، عبادت کرنا، مگر علی کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ النظر الی علی عبادہ، علی کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اب مقام غور ہے کہ امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ علی کے چہرے کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے، علی کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ علی کی زیارت کیوں نہ عبادت ہو، ان کا چہرہ وجہ اللہ اور لقب اسد اللہ ہے، ذات مظہر اللہ ہے اور نائب رسول اللہ ہے، جائے ولادت کعبۃ اللہ ہے، جائے عبادت کعبۃ اللہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت اس مقدس مقام میں ہوئی ہے جسے بیت اللہ کعبۃ اللہ کہتے ہیں، جو انوار الہیہ تجلیات ربانی سے
کا مرکز ہے، وہ خانہ خدا جس کی طرف اہل اسلام منہ کر کے رب تعالیٰ کی نماز ادا کرتے ہیں اور رب العالمین کی حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، وہ مقدس و مطہر خدا کا گھر جس کے اندر کے دیوار کو دیکھنا، جس کے در و دیوار کو دیکھنا عبادت ہے، جن کے معمار ذبیح اللہ اور خلیل اللہ علیہ السلام ہے، جس کا طواف کرنا ذریعہ نجات ہے۔ اللہ اللہ، مولود کعبہ کو بھی بارگاہ خدا بندی سے یہ انعام ملا ہے۔ کعبہ بیت اللہ ہے، مولود کعبہ اسد اللہ ہے۔ کعبہ انوار و تجلیات کا مرکز ہے، مولود کعبہ کا دل انوار الہیہ کا مظہر ہے۔ کعبہ کے معمار ذبیح اللہ و خلیل اللہ ہے، اور مولود کعبہ کی تربیت کا حبیب اللہ ہے، تربیت کار حبیب اللہ ہے۔ دیوار کعبہ میں نصب حجر اسود کے بوسے لینے والے کے گناہ سب مٹ جاتے ہیں، تو علی پاک کے قدم چومنے والے غوث اعظم قطب عالم اور ولی بن جاتے ہیں۔ کعبہ کی زیارت عبادت ہے، اور مولود کعبہ کے چہرے کی زیارت بھی عبادت ہے۔ اس لیے کہ امین علی امانت علی کی ہے، امام علی امامت علی کی ہے، عابد علی عبادت علی کی ہے، سخی علی سخاوت علی کی ہے، طاہر علی طہارت علی کی ہے، ولی علی ولایت علی کی ہے، شجاع علی شجاعت علی کی ہے، امیر علی امارت علی کی ہے، سید علی سیادت علی کی ہے، شریف علی شرافت علی کی ہے، عادل علی عدالت علی کی ہے، شہید علی شہادت علی کی ہے، شہادت علی کی ہے۔ سیدنا علی کے چہرے کی زیارت عبادت کیوں نہ ہو، جب آپ نے ہادی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ السلام کی آغوش رحمت میں آنکھ کھولی ہو، جس نے پہلی نظر رخ رسول اللہ اور بیت اللہ پر پڑی ہو، جن کی تربیت ہادی کل ختم الرسول نے کی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی زبان اقدس ساری زندگی کلمہ کفر سے آلود نہ ہوئی، اور نہ ہی غیر خدا کے سامنے آپ کی پیشانی سجدہ ریز ہوئی۔ آپ دور جاہلیت میں بھی ہر قسم کی معصیت سے پاک و منبع رہے۔ کعبہ کو پاک کرنے والے نے مولود کعبہ کو بھی پاک کر دیا، پھر جناب شیر خدا کو کفر و شرک کی نجاست کیسے چھو سکتی تھی؟ رب کائنات کا ارشاد ہے، انما یرید اللہ لیذھب علیکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اپنے نبی کے گھر والوں تم سے ہر ناپاکی کی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار بھی اہل بیت کرام میں ہے۔ علی وارث محمد دے چمندہ، علی تارا نبی دی انجمندہ، علی وہ گل ہے سائم جس تھی ہویا، جنہیں خدائے قدوس پاک کرنا چاہے۔ جس مجسمہ طہارت و نفاست کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہو، وہ پلید کیسے رہ سکتی ہے؟ پیارے علی سے امام الانبیاء علیہ السلام کو محبت ہے، اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، انا دار الحکمہ و علی بابہا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ مشکات شریف صفحہ نمبر 564 کی حدیث پاک ہے، اور آگے نبی فرماتے ہیں، انا مدینۃ العلم و علی بابہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جناب شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو باب مدینۃ العلم کہا ہے۔ اس حدیث سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضور کو شیر خدا سے کس طرح محبت تھی کہ خود کو علم کا شہر اور علی کو اس کا دروازہ فرما رہے ہیں۔
دروازے کی شہر کے ساتھ جو نسبت ہوتی ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ آپ نے قلعہ نما قدیم شہر دیکھے ہوں گے کہ شہر کے باہر ایک دروازہ ہوتا ہے جسے بھی شہر میں داخل ہونا ہوتا ہے وہ اسی دروازے سے ہی داخل ہو سکتا تھا، اور جو دروازہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے وہ چور تصور کیا جاتا تھا، کیونکہ چور ہی دیوار پھاندھا کرتے ہیں، چور ہی ادھر ادھر سے گھسا کرتا ہے۔ حضرات سرور عالم فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو اب جو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچنا چاہتا ہے تو اسے باب مدینۃ العلم کی چوکھٹ کو چومنا ہوگا، ان کے قدموں کو بوسہ دینا ہوگا، ان کی بارگاہ ناز میں جبین نیاز کو جھکانا ہوگا، ان کے در پر کاسہ گدائی پھیلانا ہوگا، ان کے در اقدس کا بھکاری بننا ہوگا۔ بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا۔ اور خدا کے بندو سنو غور سے، خدا کی قسم، جسے علی نہیں ملتے اسے خدا نہیں ملتا۔